ذاکر صفت نبی زندہ باد، ناشر علم علی زندہ باد، ذاکر صفت نبی زندہ باد، ناشر علم علی زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سماعت کرنے والے ناظرین کو سید شجاع عباس زیدی کا ادب عرض ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مومنین اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا کر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو ان کے لال امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کر رہی ہے۔ اس ایام عزا میں رونق عزاداری اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ سیاہ پرچم، تعزیہ، علم، تابوت، جھولا اور تبرکات عزا خانے کے رونق میں چار چاند لگا رہے ہیں۔ ان کے درمیان اگر ہم نوحہ اور سلام کا ذکر نہ کریں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ کوئی بھی شہر، کوئی بھی محلہ، کوئی بھی بستی، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں نوحہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ جب نوحہ اور سلام کی بات آتی ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے کچھ صاحب بیاض حضرات کے نام ہمارے پیش نظر آتے ہیں۔ مثلا جناب مہندی حسین عرف ببو صاحب مرحوم، جناب فاضل صاحب مرحوم، جناب ناصر صاحب مرحوم، جناب چھجن صاحب مرحوم، جناب سچے صاحب مرحوم۔ اسی طرح اور بھی کئی معتبر ہستیوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کے نام وقف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایام عزا میں آج بھی ان کے پڑھے ہوئے نوحہ و سلام کو پڑھ کر فرش عزا پر رونق عزا میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ منظر کشی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعہ کربلا ان کی زیر چشم ہو۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم صاحب بیاضی اور لکھنؤ کی عزاداری کو لے کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک معتبر شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے مہمان لکھنؤ کے ادب اور نفاست کی پہچان عالی جناب کوثر عباس المعروف صولجانی صاحب، جن کا شمار انجمن حسینیہ قدیم کے سینئر صاحب بیاض میں کیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں صرف کی ہے۔ آئیے ہم ان سے صاحب بیاضی اور لکھنؤ کی عزاداری کے بارے میں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایام عزا میں بے پناہ مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے فراہم کیا۔ جناب، سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی صاحب بیاضی کی طرف دلچسپی کیسے ہوئی، اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ پہلی بار آپ نے صاحب بیاضی کی ابتدا کس عمر میں اور کہاں سے کی؟ جناب، بچپن سے تو شوق تھا ہی، اس لیے کہ شیعوں کے بچوں میں فطرتی بات ہے کہ وہ کچھ اور نہیں سمجھ پاتے، صرف ماتم سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ جی۔ اور رہا صاحب بیاضی کا، تو صاحب بیاضی ہم یوں دھیرے دھیرے چلتے تھے اکثر۔ تو ہمارے ایک نظر صاحب تھے شاعر، اچھا، تو انہی نے ہم کو بازو میں کھینچ لیا تھا۔ اچھا ہماری آواز سنی، کھینچ لیا تھا بازو میں، جب سے پھر انجمن میں چلنے لگے ہم۔ اچھا، تو آپ نے شاید عزا خانہ بھی بچپن میں؟ ہاں، عزا خانہ بچپن میں ہم نے بنایا تھا۔ ایک لکڑی کا ڈبہ تھا جس میں آم آتے تھے پہلے، اسی کے اندر پنی وغیرہ لگا کے اور علم اور پٹکے اس میں بنائے تھے ہم نے۔ تو اب وہ عورتیں آتی تھیں ماتم کرتی تھیں روزہ کے۔ یہ واقعہ ہے، وہاں ہم لوگ پہلے ایک زمانے میں رہتے تھے بٹلر پیلس میں۔ اچھا، بٹلر پیلس، جی، تو وہیں سے یہ شروعات ہوئی تھی۔ اچھا، تو پھر آپ اس طرف یہ پرانے لکھنؤ میں پھر یہاں تو پہلے رہتے تھے، مگر کچھ حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑا، وہاں رہتے تھے۔ تو ہم اس لیے کہ وہ ہمارے والدہ کی ایک دادی تھیں، تو وہ راجہ صاحب ان کو وہاں سے لے کے آئے تھے عراق سے، مہاراج کمار صاحب، محمود آباد۔ اچھا، محمود آباد۔ تو وہ اس لیے ہم لوگوں کی پہچان وہاں تھی۔ تو حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ہم لوگوں کو وہاں جا کے تھوڑی دن رہنا پڑا، وہیں سے یہ شوق بڑھا ہمارا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کی کیا عمر اس وقت رہی ہوگی جب پہلی دفعہ صاحب بیاضی؟ میرے خیال سے 10 یا 12 سال کے ہوئیں گے۔ تب آپ نے وہی نوحہ خوانی آغاز کیا؟ آغاز تو ہم نے جہاں کازمین میں آئے ہیں وہاں سے بٹلر پہلے سے، تب یہاں آغاز کیا۔ اچھا، کازمین میں آ کے آپ نے؟ جی، کازمین میں آ کے، ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ یہاں کے حالات ویسے تھے دور عزاداری کا، وہاں تو کوئی سناٹا ہے، تو وہاں تو کچھ تھا نہیں۔ تو یہاں سے شوق بڑھا۔ پھر وہ ہمارا ایک بھائی جاتا تھا رات بھر انجمن میں، تو اس کو دیکھ کے ہم کو شوق بڑھا کہ وہ ماتم جب وہاں سے کر کے آتا تھا تو یہاں پڑھتا تھا،
اچھا ہم کچھ پڑھنا جانتے نہیں تھے، اچھا تو اس میں شوق بڑا ہمارا صاحب بیاضی کی طرف۔ جناب آپ میں نے آپ کو بچپن سے صاحب بیاضی کرتے دیکھا ہے، صاحب بیاضی کا جو حق ہے ماشاءاللہ خوب ادا کرتے ہیں۔ نہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسا منظر رہتا ہوگا کہ جب آپ کے سینئر اس وقت جب آپ 10-12 سال کے تھے تو آپ کے سینئر جب اس وقت صاحب بیاضی کرتے ہوں گے، کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی سے جڑا ہو؟ اصل میں ہماری انجمن میں کوئی صاحب بیاض تھا نہیں اس وقت، اچھا اور اگر کوئی صاحب بیاض تھا تو وہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اچھا تو ہم کو اس کو مطلب سامنے لانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو صاحب بیاضی انہیں نظر صاحب سے ہم نے سیکھی، 2 لڑکوں کے آپ کے شاعر تھے انجمن؟ جی شاعر نہیں تھے، وہ خالی دلچسپی تھی انجمن حسینیہ سے ان کو۔ وہ تھے رونق دین اسلام انجمن کے، اچھا وہ تھے رونق دین اسلام انجمن جو بجازے میں، اس کے وہ ممبر تھے، لیکن چونکہ یہ ادھر مہدی گنج میں رہتے تھے وہ، اس لیے یہاں سے ان کا جو سب سے تعلقات تھے جی، اور انجمن کا کافی ساتھ دیتے تھے وہ۔ تو یہ اس زمانے میں تو یہ انجمن یہ آپ کے شاید 150 سال ہو گئے جی لگ بھگ ہو گئے ماشاءاللہ۔ آپ اور آپ کی انجمن ہندوستان کے مختلف گوشے میں پرسہ پیش کرنے جاتی رہتی ہے، ہمیں بتائیں کہ لکھنؤ میں اور دوسرے شہروں میں کیا فرق پایا جاتا ہے نوحے، اور خاص طور سے لکھنؤ کے نوحے، لکھنؤ کی جو انجمن ہیں ان کے نوحے کی کیا اہمیت ہے دوسرے شہر یا قصبے کے مومنین کی نظروں میں؟ کافی عزت ہے اپنے لکھنؤ کے نوحوں کی، یہ بات ہے۔ ہم گئے تھے اتراولا، ایک دفعہ اتراولا گئے تھے جہاں راجہ صاحب اتراولا رہتے ہیں، تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سارے شیعہ رہتے تھے لیکن ایک گھر صرف سنی کا تھا، تو وہ ہمارے کیا ایک انجمن میں ہے سلام وابیلا کر کے، تو وہاں وابیلا جو ہم نے وہاں شروع کی تو وہ اہل سنت ہے، ان کو بہت پسند آئی، پھر انہیں نے اپنے گھر کے اوپر بلا کے اپنے دروازے کے اوپر ہم سے وہ پڑھوایا، اس کے بعد چائے بناتے تھے، وہ چائے بھی پھر ہم کو انہیں 300 روپئے دیے نظرانہ۔ 300 روپئے اس زمانے میں؟ کیا عمر رہی ہوگی آپ کے اس زمانے میں؟ حالانکہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں لیکن پھر بھی 20-20 سال پہلے کی بات، 20 سال کی مطلب یہ بات ہے، یہ بات 20 سال پہلے کی بات۔ ہاں تو جو دانت وات تھے، اب تو دانت وات کچھ ہے نہیں، آپ ماشاءاللہ رات بھر وعدے بھی کرتے ہیں، اور بس وہ تو مولا کا کرم ہے جو ہماری آواز نہیں پڑتی ہے۔ تو ہماری والدہ بتاتی تھیں کہ 6 مہینے مسلسل ہم روئے ہیں بچپنے میں۔ اچھا، ہماری والدی سے کہتے تھے کہ جائیے اس کو کوڑے میں پھینک آئیے، ہم سے یہ نہیں سنبھل رہا ہے، یہ تو واقعہ بچپن کا ہے۔ اچھا، بزرگ ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا کی آواز جو تھی تو کم سے کم 1000 آدمی پر وہ بھاری تھی آواز، ماشاءاللہ۔ ہمارے خیال سے وہی اثر ہے، وہی اثر ہوگا جو آواز پڑتی نہیں ہے، نسل در نسل عزاداری بھی اسی طرح چلتی ہے، یہ سب ہے ماشاءاللہ۔ انجمن حسینیہ خدیم کی یوں تو بہت سے مقبول لوحے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوحے سن کر آنسوؤں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، مثلاً ہائے پیاسی سکینہ، لاش عباس کی خیمے میں جو لائی نہ گئی، اور در خیمے میں زینب یہ شہیدی کو سناتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کس سن میں لکھا گیا اور ان کے شاعر کے بارے میں؟ یہ اصل میں ایک پیارے صاحب تھے، وہ پڑھتے تھے در خیمہ علماء میں، ایک پیارے صاحب تھے، یہ ہم نے سنا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ہمارے کیا صاحبات سے ہادی بھائی بزرگ تھے، ان کے منہ سے تو بہت اچھا لگتا تھا، تو وہ ہم کو اپنے پاس کھڑا کر لیتے تھے جب وہ پڑھتے تھے، تو ہم کو اپنے پاس کھڑا کر لیتے، ہم ان کے ساتھ میں یہ پڑھواتے تھے موسم جی۔ تو وہ ساری جو مڑکیاں جو کچھ بھی ہے وہ انداز سب انہیں کا ہم نے لیا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ نوحہ آپ کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے، یہاں لوگ یہی کہتے ہی ہیں کہ جیسا نوحہ آپ پڑھتے ہیں ویسا، یہ بھی مولائی کا کرم ہے جو ہم سے خدمت لیے اور ابھی تک کے لے رہے ہیں۔ جی، ویسے میں تو کسی لائق ہوں نہیں۔ ان کے شاعر کون تھے آپ کو اگر؟ سہر لکھنوی صاحب تھے، یہ ان کے آغا ابو صاحب کے رشتہ دار تھے، نواب آغا ابو صاحب کے۔ نواب آغا ابو صاحب یہ انجمن کے بانی؟ ہاں بانی تھے، یہ بھی انجمن کے بانی۔ انجمن آپ کے قریب غالباً 1862 نہیں 1868 کی ہے، 1868 جی ماشاءاللہ۔ 1868 1968 جی 100 سال، اب یہ 2021 چل رہا ہے، صحیح، تو ایک صدی گزر گئی ہے۔ نہیں اس میں لوگوں نے مطلب ایک خاندانی سرکے والی گلی میں رہتا تھا، یہ جو منا بھائی اور اکبر حسین اور نبو صاحب بادشاہ صاحب، یہ 6-7 بھائی تھے اور ان کے ایک والد تھے، تو انجمن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہم یہاں آئے انجمن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہمارے کے نواب صاحب صاحبیاز پڑھتے تھے، اس کا وہ سینٹیکری چلے گئے تھے،
अच्छा तो अब वो लोग 7 आदमी से अलम लेके चलते थे। अगर अलम चेलुम में ताल कटोरे के लिए जाता था अलम पहले यहीं से जाता होगा। हाँ, ये करबला दौरा से उठ के वहाँ जाता था ताल कटोरे। हमारे पास इतनी संगत नहीं थी कि हम ताल कटोरे तक जा पाएँ, तो हम लोग रास्ते में पुत्तन साहब की करबला थी वहीं बढ़ा देते थे अलम। इतनी ताकत ही नहीं थी 7 आदमी में। हाँ, 7 आदमी तो उनके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। हाँ, तो ये सब हमारे सामने सब वाक़यात आए। तो उसी से हम अंजुमन की तरफ हमारा मतलब झुकाव हुआ कि कम से कम अंजुमन में आदमी हो, मेंबर हो, साहिबान हो, संगत हो। तो हम पर्चा लिख के थोड़ी दिनों के बाद जो है बैठ जाते थे घर में कि भाई हम जब तक सब लोग नहीं चलेंगे हम अंजुमन में नहीं चलेंगे। तो खैर बुजुर्ग लोग निकालते थे अपने बच्चों वगैरह को, ये सब होता था। ये 8 रबीउल अव्वल ये जो बिना आपके मतलब एक इधर काज़मैन में अंजुमन काज़मी आदिया जी ये अशरा करती है करबला दीनतुद्दौला में हुसैनिया ख़दीम के बैनर के ज़रिए होता है। तो ये कब से शुरू हुआ है, कुछ इसकी तारीख़ मालूम है? नहीं, इसकी तारीख़ हम सन 36 से सुनते हैं। 1936 अच्छा। और दोनों अंजुमन ने मेरे ख्याल से साथ ही में अशरा शुरू किया। हाँ, साथ में शुरू हुआ होगा। और बहुत ही दुश्वारियाँ थी, मैंने अपने अरे बहुत बढ़िया, बहुत कि खुद से जो बल्लियाँ रोड खोदना और उस पर जो गेट लगाना ये सब था पहले। हाँ, लेकिन मुखालफत भी बहुत थी। मुखालफत भी थी और पहले के ज़माने में जैसे वायदे होते थे कि साइकिलें चलती थी। हाँ, साइकिल हम लोग बिजनौर तक जाते थे। बिजनौर तक जाते थे। माशाल्लाह, पहले के लोगों ने बहुत कुर्बानी। हाँ बेशक, पैदल चलते थे हम लोग। हाँ माशा, अब तो खैर ज़माना मतलब ऐसे रास्ते थे कि साइकिल वाले बाद में पहुँचते थे और पैदल वाले पहले पहुँच जाते थे। इतने शॉर्टकट रास्ते थे, वहाँ बुजुर्ग लेकर आते थे। जैसे खादिम अब्बास साहब जो तनुबे के आते में जो घराना है, इसने बड़ी मेहनत की अंजुमन के लिए, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से अंजुमन आगे बढ़ती गई। तो वो मरहूम जहाँ अंजुमन की तारीफ़ होती थी वो बहुत खुश होते थे। जाहिर सी बात है, मेहनत की है और इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है तो जी आदमी को। तो वो जो हमने शबीरिया में पहली दफ़ा तरह पढ़ी है, याद करके प्यासों को रोना है रुलाना है, बहुत मकबूल आपका सलाम था ये। हाँ, अरे साहब वो पूरे अंजुमन को पूरे नाच रहे थे वो खुशी के मारे। बहुत उम्दा कलाम था, मैंने बहुत छोटे थे तो मुझे ये इसके शेर भी एक आदि याद हैं कि जिसमें मजलिस गम हो और पंजतन आए। ये इस तरह के शेर थे माशाल्लाह, बहुत मकबूल आपका, बहुत ज़बरदस्त। बहुत आपसे गुजारिश है कि हाय प्यासी सकीना ये अलाश अब्बास की खेमे में जो लाई ना गई, इसके सालिक साहब का है। हाँ, इसके कुछ बंद हमारे सामईन को अगर सुना पाए। हमारे लाश अब्बास की खेमे में जो लाई ना गई, ये अज़ियत शहवाला से छुपाई ना गई। करबला जैसे शहीदी ने बसाया है तुझे, ऐसी बस्ती कोई दुनिया में बसाई न गई। उम्मते जद का ख़याल आते ही रन में ऐ दिल, दस्ते शबीर से फिरते उठाई न गई। लाश अब्बास की खेमे में जो लाई न गई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी अंजुमन के बारे में बात हो रही थी कि लगभग 150 साल हो गए हैं। वाकई काफ़ी फ़ख्र का मकाम है उन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने अंजुमन बनाई थी। बेशक बेशक एक अजीम कार अंजाम दिया और अपनी नस्लों में वलायत अली और मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी और सारी रखा। बेशक हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो लखनऊ की अज़ादारी है और उसके जो आदाब हैं ये हमारी आने वाली नस्लों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि अब वक्त भी लोगों के पास कम है कि किताब उठा के देखें और बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी नहीं बैठते बुज़ुर्गों के पास। तो इस वीडियो के ज़रिए ये कोशिश थोड़ी सी थी
اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جو دشواریاں اٹھائی ہیں، مثلاً انجمن کو لکھنؤ کے باہر جیسے جانا پڑتا ہوگا، تو اس زمانے کی جو سواری ہوتی ہوگی یا سائیکل وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہوگی، تو وہ سب بندوبست وغیرہ کرنا بہت دشواری ہوتی ہوگی۔ یقیناً وہ مرحوم اس وقت دنیا میں نہیں موجود ہیں، لیکن ان کی روح آپ کی اور آپ کی پوری انجمن کو، بے شک، آپ کی پوری انجمن کی اعضا کو دیکھ کر شاد ہوتی ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ آپ کے ایمس فاؤنڈیشن بھی آپ کا یہ 2 سال سے چل رہا ہے، مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی معلوم چلا ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسے آپ کیا خدمت کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بیٹے کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ دبئی میں رہتا ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا آصف عباس نام ہے۔ آصف عباس صاحب، آصف عباس زیندل۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ اسی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ ہے، مولا کی طرف سے۔ باقی ہم لوگ تو اس لائق ہیں ہی نہیں کہ روٹی بھی کھا سکتے تھے۔ امام حسین کا سب انہیں کا صدقہ ہے۔ جی جی جی۔ تو ایمس فاؤنڈیشن اس کا نام؟ جی، یہ بہت کام کر رہی ہے آپ کی دعا سے، اور ابھی لاک ڈاؤن میں تو روز کھانا بانٹتی تھی۔ پچھلے لاک ڈاؤن سے؟ جی، کھانا بانٹتی تھی۔ اچھا اچھا، ہاں، روز۔ اچھا، اور راشن تو بٹتا ہی بٹتا ہے، وہ بٹ ہی رہا ہے، آج تک کے بٹ رہا ہے، مولا کے صدقے میں۔ ہاں، نہیں، مولا آپ کے رزق میں اضافہ کریں۔ جی، اور ہم اپنی جیب سے تو نہیں کریں، باہر لوگوں کا تعاون بھی ہے، جو وہاں دبئی سے جہاں سے، ہاں، جہاں نوکر ہیں وہاں سے، مطلب یہ سب سے بڑی بات، یہ ذمہ داری ان کو دی ہے، حقدار تک وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے تو اس میں جب شروعات میں یہ تھا کہ لوگ ایک ایک گھر میں 10 دفعہ جا رہا ہے، اور آٹا بک رہا ہے اور راشن بک رہا ہے، مگر پھر ہم لوگوں نے سسٹم بنایا کہ اس کو کمپیوٹر سے جو ہے وہ کام کرا جائے۔ تو اب اچھا، ہاں، اب کمپیوٹر سے جو ہے وہ آئی ڈی واٹس ایپ کے ذریعے منگائی جاتی ہے، اور وہ کمپیوٹر پہ ڈالی جاتی ہے۔ ٹریس ہو جاتا ہو۔ ہاں، اگر دوبارہ آدمی لے کے جا رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو تو مل چکا ہے، آپ ہی چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہر مہینے جو ہے وہ ہر مہینے کے 15 دن کے بعد بھی راشن دیا جاتا ہے انہیں لوگوں کو جو لیا جاتا ہے۔ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں نا، باقی باقاعدہ تصدیق کر کے جو ہے اور راشن دیا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، تو کسی بھی مولوی کی تصدیق ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ سمجھ لیے آپ کے بھی ذریعہ معاش پہ مطلب یہ مولا کرم ہے، بے شک، اس سے آپ کے بھی رزق میں اضافہ ہوگا، بے شک، وہیں سے سب آتا ہے۔ اچھا، پھر وہ دوا علاج کا بھی چل رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی اس پر پڑھائی کی جیسے ضرورت ہے، بہت بہت اچھی بات، وہ بھی چل رہا ہے، ضرورت ہے اس وقت قوم جی کو۔ جی۔ اور وہاں تال کٹورے میں زمین لی ہے، وہ جو بیچارے بے گھر ہیں، اچھا، سیدوں کو زیادہ اس میں وہ ہے معاملہ، اچھا، تو ان کے لیے مکان بن رہے ہیں۔ ہاں، یہی سب ہو رہا ہے، بات جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے بیچارہ، جیسے آنکھ وغیرہ کر آپریشن، اس طریقے سب۔ اچھا، آپ کی تربیت ہے یہ؟ نہیں، ہماری بات یہ اوپر سے ہے، ہماری کچھ نہیں تربیت۔ ہماری تربیت صرف یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو صبح نماز کے لیے لے کے جاتے تھے، بس اتنا ہمارا ہے معاملہ۔ جی، میں نے دیکھا، جب یہ اتنے سے تھے تب ہم لے کے جاتے تھے، اور مولانا زاہد صاحب گواہ ہیں کہ ان کو بہت بھائی اعلیٰ خیر بہت پسند آتا تھا ہمارے بچوں کے منہ سے۔ اچھا اچھا، ہاں، وہ برابر اگر ان سے ابھی آپ معلوم کریں تو وہ تصدیق کریں گے۔ ہاں، بس اتنا کام کیا ہے، بس نہیں وہی ہے، پھر یہ وہیں سے سب سلسلہ چل رہا ہے بچپن سے جو آپ نے بس تربیت دی ہے۔ اور واقعی ہم نے محنت کچھ نہیں کی ہے اس میں، ان کی والدہ کا زیادہ ہے محنت، اس لیے کہ آج کل کی عورتیں جو ہوتی ہیں تو وہ اپنا فیشن دیکھتی ہیں، وہ کپڑا دیکھتی ہیں، ہمارے مطلب گھر میں فیشن نہیں دیکھو نے، بچوں کی پڑھائی دیکھی اور تربیت، اس کی وجہ سے ہی جو ہے آگے سب چلے گئے۔ اور ویسے تو دیکھیے ہم زردوزی کڑھائی کا کام کرتے تھے۔ ہاں، کافی آپ کا وقت جو ہے بہت مصیبتوں سے گزرا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کا شکر، ہم نے کبھی کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ وہ ہر وقت شکر اس کا پروردگار کا۔ مجھے ماہر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سخت مشکل میں کرو شکر کا سجدہ ماہر، کیا تمہیں سیرت فرزند نبی یاد نہیں؟ صحیح تو بات، یہی ہے بس مولا کا دیا ہوا۔ تو ماشاءاللہ آپ سے لکھنؤ کی عزاداری کے بارے میں بہترین معلومات حاصل ہوئی، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ عزاداری اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ نیچے کامنٹس باکس میں ہمیں بتائیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور اس پروگرام کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کو دیا۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور تمام عزادار
جو عزاداری میں کسی طرح سے بھی شریک رہتے ہوں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں، الہی آمین، الہی انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اے خدا ایک ایسا دن بھی آئے کہ لکھنؤ کے تمام انجمن ہائے ماتمی کسی خاص موقع پر کربلا میں ایک ساتھ پرسہ پیش کریں۔ آمین۔ ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے کہ اس وقت کیفیت عجیب سی ہو گئی ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ آپ کے حضور پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئی جمن کے صاحب ویاس کو لے کے۔ جاتے جاتے ہم پھر سے ایک بار جناب سے گزارش کریں گے کہ ایک نوحہ جو آپ کو مقبول نوحہ ہے وہ ہمارے سامعین کو سنائیں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در میں زینب یہ شہدی کو سناتی ہے، ذرا میں پھر ہو جاؤ میری جان جاتی ہے۔ ہائے سرور آئے خیمے میں اور پوچھن کا ہے بات، کاہے نینا نیر بہاوت تم غم میں دن رات گلے لگ جاؤ اے بہنا کہ اب قسمت چھڑاتی۔ ہائے رو رو زینب کہن کے آپن ہوٹ کو دیکھو آئے، تمہاری سن کے صدا کو اصغر جھولے سے دہن گرائے، اسے پانی پلا لاؤ کہ اس کی جان جاتی۔ التماس دعا، خدا حافظ۔